اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دینی تھی تو ان فضیلت کو بتایا کیسے؟ کلما آدم الاسماء، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اے ملائکہ تم اس کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو فرمایا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک ہم نہیں جانتے جو تو نے سکھایا، یعنی علم کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی، بشر کو علم کی بنیاد پر فضیلت دی گئی۔ تو بعد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نفس کی مخالفت رک جائے گی تو انسان کا مقام رک جائے گا، تو اب وہ فرشتوں کا مقام ہے لیکن انسان مقام دن بہ دن طے کرتا جاتا ہے، دن بہ دن طے کرتا جاتا ہے، علم کی عمل کی منازل کو عروج کو طے کرتا جاتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے، تو یہ علم کی بنیاد بتائے۔ پہلا نقطہ تو قرآن پاک میں آپ یہ لے لیں، پھر آپ دوسرا دیکھیں کہ جب فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی تو فرشتوں کا عمل دیکھیں۔ اب اس سے بھی نقطہ قرآن سے کیا ملتا ہے، ضمن میں یہاں اس نقطے کو بھی عرض کر دوں کہ فرشتوں نے یہ کام نہیں کیا، فرشتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کی ہے شیطان کی طرح کہ نہیں ہم یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں نور سے بنا ہوں، میں فلاں سے بنا ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ مٹی کا جسم ہے وجود ہے، نہیں، فرشتوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نہیں جانتے جو تو نے سکھایا، یعنی لا عالم وہ کہہ کے بری ہو گئے، تو یہ تھا۔ تو اسی لیے جب انسان کو کوئی چیز نہ آئے تو جہالت پہ فتویٰ دینے کی وجہ سے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب آپ فرماتے ہیں جو شخص جاہل ہونے کی وجہ مسئلہ بتائے، جاہل ہونے کے باوجود، اپنی جہالت کے باوجود اور کسی مسئلے کو بیان کرے، غلط مسئلہ بیان کرے، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس کا مستطرف کے اندر اس قول کو بھی لکھا۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ علم نہیں ہوتا تو انہوں کہنا چاہیے لا علم میں نہیں جانتا۔ اس طرح بزرگوں کا عمل تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب 42 مسئلے پوچھے جاتے تو آپ 32 کا لا علم وہ کہتے تھے، کچھ مسئلوں کا جواب دیتے، فرماتے مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی، جب ملائکہ نہ شرمائے لا علم کہنے میں تو میں کیوں شرماؤں۔ لیکن شیطان جو تھا وہ اس دیکھ رہا تھا نہیں مٹی سے بنے ہیں، یہ اس سے بنے، تو اس کے پاس چونکہ وہ نظر نہیں تھی، تو اس لیے صوفیہ نے فرمایا کہ علم وہ ہے۔ اب یہاں پہ قاعدہ دے کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر شیطان عالم تھا، علم تو تھا، علم عقلی کہہ سکتے تھا، لیکن علم کامل جس علم کو صوفیہ فرماتے ہیں وہ علم اس کے پاس نہیں تھا، وہ علم اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ جب کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو فرماتے ہیں کہ جو جھک گئے وہ عالم، یا جو نہ جھکا وہ عالم، تو فرمایا جو جھک گئے وہ عالم، تو علم کامل ان کا ہے، جو جھک گئے، اور ناقص اس کا ہے جو نہ جھکا۔ تو وہ لفظوں کو دیکھ رہا تھا، وہ ظاہری وجود کو دیکھ رہا تھا، تو صوفیہ نے فرمایا مولا مولا لاکھ پکارے مولا ہاتھ نہ آئے، یہ لفظ و بیاں کا کام نہیں، لفظ و بیاں سب ختم ہوئے، مولا مولا لاکھ پکارے مولا ہاتھ نہ آئے، جو پانی کے نام کو پانی جانے یہ نادانی، پانی 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 کرتے کرتے پیاسا ہی مر جائے، پانی پانی کرتے کرتے پیاسا ہی مر جائے، شعلہ شعلہ کرتے بھی کچھ ہاتھ نہ آئے، ایک چنگاری منہ میں رکھ لے سارا ہی جل جائے۔ تو یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مولا مولا لاکھ پکارے، پوری زندگی اللہ 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 کرتا رہے، لیکن تسبیح کو باول شاہ فرماتے تسبیح پھیری لیکن دل نہ پھیری ہو، کہ تسبیح کو پھیرتا رہا لیکن اپنے دل کو نہیں پھیرا۔ تو یہ بات ہے کہ ظاہری زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دل میں بت کو چھپائے بیٹھے ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے فرمایا کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ لفظ و بیان سب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں عشق کام آتا ہے، وہاں عشق کام آتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب فرمایا مقام ہوش پر رک جائیں، مقام ہوش پر مقام وادی حیرت، مقام ہوش پر رک جائیں گے فرزانے، وادی حیرت عبور کریں گے دیوانے، کہ وادی حیرت جو ہوگی وہ دیوانے عبور کریں گے، مقام حیرت جو ہوگی وہ دیوانے عبور کریں گے۔ وکیلا کلنا کو چیخ و چرا کا کام نہیں ہے، لفظ و بیان سب ختم ہو گئے۔ لفظ و بیان کی حکایت ہے، جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم نظام میں آ گئے، 360 دلیلیں شیطان کو پیش کر دی لیکن شیطان نے رد کر دی۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو گئے اور اپنے پیر و مرشد کو پکارا، تو آپ نے فرمایا چھوڑ رضی، اب ختم ہو دلیلوں کا کام، تو یہ وہ مقام ہے لفظ و بیان سب ختم ہوئے یا لفظوں کا یہ کام نہیں۔ تو آپ دیکھیں پانی پانی، اب بظاہر وہ یہ کیا جان رہا تھا کہ مٹی ہے، لیکن یہ دیکھ نہیں رہا اس میں نور محمدی اجاگر ہے، اس میں نور محمدی اجاگر ہے، جو مظہر الہی ہے، اللہ کی مظہر، اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے اس ذات کے اندر، نہیں پہچان پائے۔ تو جو پانی کے نام کو پانی جانے، ایسا شخص نادان ہے کہ لفظوں سے ہم کھیل رہے ہیں، معنی ہاتھ نہ آئے، کہ ہر بندہ لفظوں سے لگا پڑا ہے، لیکن اللہ نے اہل نظر کو معنی دے دیے، بزرگان دین کو علم دین کی روح کی حقیقت دے دی، تو آج انہوں نے قطب کثیرہ ہمارے پہ فراہم کر دی کہ ہم اس کے ذریعے قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں۔ بخاری جیسی مستند کتاب دے دی، جو حدیث کی مستند کتاب، بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو کتاب ہے، اس طرح کئی کتابیں دے دی ہمیں، کہ جو ہمیں آج ہم جس کے ذریعے سے جو ہے قرآن و سنت کی افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، یہ بزرگوں کو اللہ نے فہم و فراست دے دی۔ تو یہ بات ہے کہ اسی لیے کہا گیا پانی پانی لاکھ کا پانی پانی رٹتے 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 پیاسا ہی مر جائے، شعلہ شعلہ رٹتے رٹتے شعلہ ہاتھ نہ آئے۔ اب شعلے کو بظاہر شعلے کا خود کوئی جسم نہیں ہے، لیکن شعلہ ہاتھ نہیں آ رہا، اب ایک چنگاری منہ میں رکھ لے سارا ہی جل جائے، لیکن ایک حقیقت جب منہ پہ آئی
ایک حقیقت جب زبان پہ لگی تو پورے وجود کو جلا دیتی ہے. جب جذب کی مستی انسان کے اندر آتی ہے تو انسان جھوم اٹھتا ہے. آپ دیکھیں مٹی ایک مٹی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور ایک انسان کا وجود ہے. جب یہ تجلیات الہی کو اپنے جذب کر لیتا ہے تو پھر بے روی کیفیت میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. پھر سبحانی کی صدا آتی ہے. پھر بابا علی فرماتے ہیں من نیم کہ میں نہیں ہوں واللہ یارا من نیم کہ میں یارو میں نہیں ہوں, خدا کی قسم میں نہیں ہوں. من نورم کہ میں نور ہوں, میں پاک وجود ہوں, میری زبان میں حق کلام کر رہا ہے, میری زبان میں حق کلام کر رہا ہے. اس لیے پھر بابا فرماتے ہیں سبحانی میں پاک ہوں, سبحانی میں پاک ہوں. تو یہ وہ مقام ہے کہ جب نفی ہو جاتی ہے وجود میں پھر حق کلام کر رہا ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اپنے ذات کو مٹا چکے ہوتے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ عاشق کی ترقی جب ہوتی ہے جب اس کی میں مر جاتی ہے. پہلی میں جب دنیا میں مر کے اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے, دوسری میں اس کو آخرت نصیب ہوتی ہے. تو پہلے میں کا مرنا ضروری ہے, میں کا مرنا ضروری ہے. تو پہلے عشق الہی کی شراب پینا ضروری ہے. تو یہ وہ شراب نہیں جس کو حرام کہتے ہیں, یہ وہ شراب ہے جو عشق الہی کی شراب ہے. تو یہ شراب بھی اس لیے لکھا تھا پیر مغا کی دکان پر کم ظرف کو شراب پلانا حرام ہے. تو اس کے لیے ظرف چاہیے. عشق الہی کی اللہ والوں کی مخمور نظروں سے پینے کے لیے ظرف اور دل چاہیے جو کہ اس شراب کو عزم کر سکے اور پھر اس شراب کی مستی کو برداشت کر سکے. پھر اس شراب پہ جو جھومتا ہے انسان, پھر انسان جو ہے مقام اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے مقامات کو طے کرتا جاتا ہے. تو لیکن ہر چیز کی بنا جو ہے وہ علم ہے. اللہ کسی کو بھی دیتا ہے, جب اس پر اپنی ذات ہی نہیں کھلی تو علم کیسے کھلے گا؟ انسان جو ہے رب العالمین کی تفسیر میں گزرا کہ رب العالمین سے مراد یہ کہ اللہ تبارک 18,000 عالمین ہیں, 18,000 عالمین, اور انسان اور اللہ رب العالمین ان 18,000 عالمین کا رب ہے, ان 18,000 عالمین کا رب ہے. اور انسان جو ہے یہ دو عالم جو ہے, یہ دو عالم ہے, عالم لاہوت اور ایک ہے عالم ناسوت. عالم لاہوت کا تعلق جو ہے عالم محسوسات سے نہیں ہے, عالم ناسوت جو ہے عالم محسوسات سے. لاہوت عالم برزخ کے فرشتے وغیرہ یہ جو چیزیں نظر آنے والے سے نہیں ہیں, لیکن عالم اجسام ہے, یہ دنیا ہے, یہ تمام عالم ناسوت ہے. تو اب یہ 18,000 عالمین دو عالموں کے اندر آتے ہیں. ایک اس عالم کے اندر کچھ جہان آتے ہیں, کچھ ہزار اس عالم کے اندر آتے ہیں. دو کے اندر 18,000 عالم آتے ہیں. اور انسان جو ہے ان 18,000 عالمین کا مرکب ہے. یعنی انسان کے اندر یہ 18,000 عالمین پائے جاتے ہیں, 18,000 عالمین کی تاثیر پائی جاتی ہے. تو انسان 18,000 عالمین کا رب, 18,000 عالمین کا مرکب ہوا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اس نقطے کو. تو اب انسان اس لیے فرمایا کہ اب انسان اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بندہ سانے کو دیکھتا ہے تو مصنوع کو دیکھتا ہے تو سانے کو پہچانتا ہے. حقیقت وہی ہے نا کہ اگر جو پانی کو پانی کی حیثیت سے دیکھے گا تو پھر اس سے کچھ نہیں پائے گا, لیکن دیکھے گا پانی کی اصل حقیقت, اصل حیثیت کیا ہے, تو پھر وہ حقیقت تک پہنچے گا. پھر اس کے ایک چنگاری اس کے پورے وجود کو جلانے کے لیے اور اپنے دل کو عشق الہی کی شراب پلانے کے لیے ایک چنگاری اس کے لیے کافی ہوگی جو پورے وجود کو جلا کے رکھ دے گی عشق الہی کی محبت میں. پھر وہ جھوم اٹھے گا. تو یہی بات ہے کہ جب وہ دیکھتے تو دیکھتے اس کو بنانے والا کتنا حسین, کتنا بنانے والا کتنا کامل ہے, کیا اس کی صفات ہیں, کیا اس کی قدرت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اس کے مقصد اس کی حقیقی بنیاد تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اب انسان اپنے اور انسان جب تمام 18,000 عالم کا مرکب اپنے آپ کو پا رہا ہے, اس لیے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. تو رب کی پہچان کا وجود تو یہاں سے ہے, رب کی پہچان وجود تو انسان کے اندر, کہ اپنے اندر جات, اپنے ادھر کہ دل میں ہے تصویر یار, ذرا نظر جھکائی دیکھ لی, پھر کسی غیر کی تصویر کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر نظر جھکائی دیکھ لی, تصویر کو دلیل غیریت کی ہے تو بنا لی, تصویر کو پوجنا چومنا, تصویر تو ہے ہی حرام. پیر کی تعظیم ہوگی لیکن ازر و جو تصویر کو ماننا حرام ہے. تصویر کی پوجا جو ہے, تصویر کا ادب کرنا حرام ہے. آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا, بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, تو پہلی شریعت تو کہتے ہیں کیونکہ تصویر جائز تھی, سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر تصویر جائز تھی, لیکن حضور کی شریعت کے اندر تصویر کو حرام کر دیا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر جو ہے, حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی تصویر کعبۃ اللہ کی دیوار پہ تھی. جب حضرت عمر کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بتوں کو توڑتے, تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا, لیکن تعظیماً آپ نے ان تصاویر کو ہاتھ نہیں لگایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ساتھ مل کر ان تصویروں کو دیوار سے ہٹا دی. تو آپ دیکھیں اتنی بات برکثیر شخصیات کی تصویر کو جب بتا دیا گیا, پھر میرے اور آپ کے پیر کی کیا حیثیت ہے. پیر کا ادب ہے لیکن اس کی تصویر کا ادب نہیں ہے. تو ہمیں طریقہ رسول پہ چلنا ہے, ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ کے طریقے سے الگ ہو جائے وہ. اور یہ کون سی محبت ہے؟ جب محبت ہو تو تصویر کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تصویر تو غیریت کی دلیل ہے, تصویر تو خود بھی غیرت کی دلیل. اس لیے آپ دیکھیں جب ملکہ چین کے پاس, ملکہ زیب النساء جب ملکہ تھی اپنے وقت کی, جب چین سے اس کے بعد جب آئینہ آیا تو اس کی جو غلام تھی, لونڈی تھی, اس سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا. اب آئینہ بھی چین کے بادشاہ نے بڑا قیمتی نایاب آئینہ بھیجا ہے. اب
اس دور کی فصاحت و بلاغت کا عالم دیکھیں کہ وہ نوکران فی البدی شعر کہہ اٹھتی ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، خوب شد سامان خود بینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست، خوب شد سامان خود بینی شکست۔ کہتی ہے کہ از قضا، کہتی از قضا آئینہ چینی شکست، کہ یہ تو رب کی تقدیر تھی، از قضا آئینہ چینی شکست کے شیشہ ٹوٹ گیا، خوب شد سامان خود بینی شکست، اچھا ہوا کہ خود بینی کا سامان ٹوٹ گیا، کیونکہ آئینہ غیر کی دلیل ہے کہ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو من وجہ آپ ہیں من وجہ نہیں ہیں، یعنی آپ ہے بھی آپ نہیں بھی ہے، تو آئینہ غیریت کی دلیل ہے۔ اور وحدت والوں کی دلیل صرف ایک ہوتی ہے اور ذات واحد ہوتی ہے، ہر چیز میں وحدت کو تلاش کرتے ہیں، تو آئینہ تو غیرت کی دلیل ہے۔ تو یہ کیسا تصوف ہے؟ تو دل کا نگاہ یار کا مظہر تو یہ دل ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، ذرا نظر جھکائی دیکھ لی، پھر کسی کیمرے کی تصویر کی، پھر کسی دیوار کی تصویر کے محتاج انسان نہیں رہتا۔ پھر جب دل میں تصورات ہوں، دل میں محسوسات ہوں، دل میں قرب ہو، تو موبائل اور ٹیکنالوجی کی تصویر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ بات ہے، سب کی بنیاد اور انحصار جو تھا وہ علم پر تھا، کس پہ تھا؟ علم پر تھا۔ تو اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی سورۃ اقرأ بسم ربک الذی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے پڑھیے اپنے رب کے نام سے، کتاب کی صورت بتایا، اس کتاب میں احکام و فرامین کو انسان کے لیے ضابطہ حیات بنایا قرآن کو۔ پھر اس میں فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد، کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیسے کرنی؟ ایاک نعبدون، ایاک نعبدون۔ اب پہلی صورت کے اندر، اب اس کو تفسیر پہ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، تو اب دیکھیں پہلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا مالک یوم الدین۔ اب اس سے چند تعلق ہیں گزشتہ آیت سے۔ اول تعلق تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے انعامات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رحمان کا ذکر کیا، اپنی رحمت کا ذکر کیا، اب پھر اپنی مالک یوم الدین سے اپنی ملکیت اور اپنی جباریت کا اظہار کیا۔ پھر اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی اطاعت کی طرف آئی، یعنی بتایا کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں یوم جزا کا مالک ہوں، تو آؤ میری طرف آؤ۔ تو یہ رغبت دلانا مقصود تھا۔ پھر کیونکہ احسان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان رحمان رحیم احسان دلایا کہ احسان کی وجہ سے انسان نعمت کی طرف آتا ہے، رغبت کرتا ہے، رغبت۔ پھر خوف اور ڈر دلایا، مالک یوم الدین کہا، میں یوم جزا تم پر آنی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں تمہارے جباریت کا اظہار کیا تاکہ انسان سر بسجود ہو رہا ہے اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو لہٰذا حکم ہوا کہ تم کہو، کیا کہو؟ ایاک نعبد، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں عبادت کا صریح حکم فرما دیا کہ صرف عبادات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب دوسرا تعلق اس طرح، اس کا پہلا تعلق تو آپ نے سماعت کیا، اب دوسرا تعلق اس کا اس طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے 5 نام کو ذکر کیا، اپنے 5 نام بیان فرمائے۔ اللہ جو کہ اس میں ذاتی ہے اور تمام صفات کا جامع ہے، تمام صفات کا جامع ہے، اور اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو حقیقی طور پہ مستحق العبادہ ہو، مستحق العبادت کے حقیقی طور پہ حقدار ہو، تو اللہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جمہور صوفیوں کے نزدیک اس میں اعظم بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے اللہ۔ پھر فرمایا رب، پھر دوسرا اس نام فرمایا رحمان، پھر دوسرا فرمایا، چوتھا فرمایا رحیم، پھر 5واں فرمایا مالک۔ تو اس طرح 5 نام فرمائے۔ تو فرمایا جس طرح پہلے کا فرمایا کہ پھر کہ ہم نے ہم تمہارے اللہ ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کہا کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، یعنی ہم کو تم نے گناہ کو چھپایا، پھر ہم نے تمہارے گناہوں پہ ستر پوشی کی، رحمان کی صورت بتائی، پھر فرمایا رحیم کہ ہم تمہاری مغفرت، آخرت میں تمہاری مغفرت رحیم۔ تو ان 5 ناموں کا تعلق اللہ نے بتایا۔ جب یہ صفتیں ہو گئیں تو لہٰذا یہ حکم ہوا کہ کہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 2 تعلق ہوگا۔ تیسرا تعلق اس آیت کا اس بنتا ہے کہ اس طرح انسان کی 3 حال ہی ہیں، انسان کے 3 ہی حال ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجود اور ایک آئندہ آنے والا۔ اور انسان موجود آئندہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ جب ماں کے پیٹ شک میں مادر میں تھا تب بھی اللہ اس کو رزق پہنچا رہا، اس وقت بھی پرورش۔ جب دنیا میں آ گیا محتاج تھا رزق کا، جب اس کا ماں باپ کی صورت میں شک میں مادر کی صورت میں اس کے حلق تک دودھ کو پہنچایا، اور جب وہ روزگار کے لیے برسر روزگار ہو گیا تو اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد فرمائی، کیونکہ اس کے بغیر اس کو کام نہیں ہونا تھا۔ پھر جب وہ اس سے دنیا سے رخصت ہو کے آگے چلے گیا تو پھر وہاں مغفرت کا تعلق بھی اللہ سے نہیں، کسی صورت اللہ کی ربوبیت سے وہ باہر نہیں آ سکتا، کسی صورت اللہ کی ربوبیت سے وہ ابدیت سے ربوبیت سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ تعلق آیت کے تھے۔ اب علماء اس کی اگر عالمانہ تفسیر کے بارے میں مفسرین کرتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کچھ چیزوں کو واضح کیا گیا، روشن کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اولاً یہ کہ اب
खुदा का जिक्र के नामों के साथ था, खुदा का जिक्र खुदा के नामों के साथ किया गया, और अब खुदा का जिक्र हो गया नाम के साथ, अब खुदा को मुखातब किया जा रहा है, खुदा से डायरेक्ट खिताब करवाया जा रहा है, इय्याका नअबुदु, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो डायरेक्ट खुदा से खिताब करवाया जा रहा है। दूसरा कि अब तक सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र चल रहा था, अब अल्लाह के साथ, खालिक के साथ मखलूक का जिक्र भी चल रहा है, कि अल्लाह का जिक्र भी था, अब मखलूक का जिक्र भी इस आयत में चल रहा है। इसी तरह अब बंदे का जिक्र बंदे की तरह, इसी तरह इय्याका नअबुदु में अब इय्याका के अंदर इय्याका जो है ये फेल है, इय्याका जो है मफऊल है, मफऊल है, ठीक है, और नअबुदु क्या है, फेल है, सिका जमा मुतकल्लिम है, तो फेल पहले आना चाहिए था, मफऊल बाद में आना चाहिए था। तो ये कायदा याद रखना, नहवी कायदा है कि जिस चीज़ का हक पहले आने का हो उसको बाद में लाते हैं तो हिसर पैदा हो जाता है, कि पहले अगर ये माना होता, अगर नअबुदु इय्याका होता था, माना होता हम तेरी इबादत करते, फिर एतमाद था किसी और की भी हो सकती है, तो उसको पहले ला के और मफऊल को बाद में, मफऊल को पहले और फ़ाइल को बाद में ला के बता दिया कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और दूसरे यहाँ पे ये फरमाया कि रब कदीम है, रब की ज़ात पहले है, मखलूक बाद में है, तो इसलिए ना इय्याका कह के ये, नअबुदु कह के ये, इय्याका कह के ये बता दिया कि पहले अल्लाह का जिक्र है, फिर बाद में मखलूक का जिक्र है। तो पहले ये कि पहले ज़ात रब है, फिर बाद में मखलूक पैदा हुई, जिससे अल्लाह की कदीम और मखलूक के हादिस होने का जिक्र भी आ गया। और तीसरा नुक्ता ये इसमें मिलता है कि जब भी तुम अल्लाह का जिक्र, जब भी तुम कोई काम करो, जब भी कोई बात करो, तो ज़िक्रुल्लाह पहले करो, अपना जिक्र बाद में रखो, यानी हर चीज़ के अंदर अल्लाह की रज़ा मुकद्दम होनी चाहिए, बाद में अपने मामलात को देखो। तो इससे तीसरा नुक्ता मुफस्सिरीन लिखते हैं ये मिलता है। तो अब आप देखिए इसका ताल्लुक नीयत से भी है कि हम तेरी ही इबादत करते, बिल्कुल खुलूस पैदा हो गया। फिर इसमें एक इशारा भी किया कि नीयत जो है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, हदीस शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि तमाम के तमाम नीयत का दारो मदार जो है, तमाम अमाल का दारो मदार जो है नीयतों पर है, कि इंसान की नीयतें कैसी हैं। तो इसमें खुलूस लिल्लाहियत बताई गई कि अपनी इबादतों को खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर दो, खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी इबादत को कर दो, अपनी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर दो, ठीक है। तो अब ये फरमाया गया कि जिसकी नीयत में रज़ा बिर्रब हो, या अल्लाह को राज़ी करना मकसूद ना हो, तो वो ऐसा शख्स जो है वो आबिद नहीं है, ऐसा शख्स जो है वो आबिद नहीं है, बल्कि वो दिखलावा कर रहा है। तो इसलिए एक बुज़ुर्ग को देखा, आप मुफ्ती अहमद खान नईम रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं अपने तफसीर नईमी के अंदर, आप लिखते हैं एक बुज़ुर्ग के हवाले से कि फरमाते हैं मैंने उस बुज़ुर्ग को बहुत रोते हुए देखा, मैंने रोने की वजह दरियाफ़्त की कि क्या वजह है कि आप इतनी रोते हैं, खशियत पे रहते हैं। तो फरमाने लगे कि मुझे ख़बर नहीं कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, मुझे ये ख़बर नहीं है कि मैं अल्लाह की बारगाह में सच्चा हूँ या झूठा हूँ, कि मैं अपनी ज़बान से कहूँ इय्याका नअबुदु और मेरे कल्ब में ज़र्रा बराबर में रिया हो जाए, रियाकारी दाखिल हो जाए, तो ये मैं और सदा आ जाए कि अरे कमबख्त तुम मस्जिद में खड़ा है और नमाज की हालत मेरे सामने हाथ बन कर मुझसे झूठ कह रहा है। यानी ये सूफिया का हक़ीक़त और खशियत थी कि आज हमारे हाल देख के हम ढिठाई से इश्क़ रसूल का दावा कर रहे हैं, ढिठाई से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहे हैं, लेकिन हमारे हाल, हमारे मामलात क्या हैं कि हम बिल्कुल ही, हमें खौफ खुदा नहीं है, खशियत खुदाबंदी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अल्लाह वालों का अमल देखें, उनकी तमाम इबादत, तमाम मामलात खुलूस लिल्लाहियत जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ थी, खालिस लिल्लाहियत अल्लाह तबारक व तआला के साथ थी। तो ये है। फिर इस तरह इय्याका नअबुदु में फरमाया कि हाज़िर का सीगा फरमाया कि अब तुम अल्लाह को कैसे जानो, कि अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानो नमाज के अंदर। ये फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, कि जब इंसान नमाज में होता है, फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारे सामने है, कि तुम अपने रब का दीदार कर रहे हो। फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, और मिशकात के अंदर भी किताबुल ईमान में लिखा कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह से हम कलाम हो। इसलिए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जब तुम ये दिल करे तुम्हें कि जब तुम जो है अल्लाह तुमसे बात करे, तुम कुरान किताबुल्लाह की तिलावत करो, जब तुम्हें ये दिल करे कि तुम अपने रब से बात करो, तुम जो है नमाज़ पढ़ो। तो हम नमाज अल्लाह से हम कलाम होते हैं, हम कलाम होते हैं, लेकिन हमारे हाल वाह कि हमारे हाल जो हैं, हाय हम अपने हमारे ज़ाहिरी ज़बानें जो हैं वो कलाम कर रही होती हैं, वो भी मखारिज की ख़राबी होती है, ज़ाहिरी आदाब भी पूरे होते हैं नहीं होते, और ज़ाहिरी हो भी जाए तो बातिनी आदाब भी हमारे पूरे नहीं होते। तो अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, और ये तसव्वुफ़ की पूरी असल ये हदीस सूफिया फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह। एहसान क्या है, जब जिब्रील अमीन आए, पूरा वाक़िया हुआ हदीस जिब्रील के अंदर, फरमाया कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। एहसान क्या है, फरमाया एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फिर तुम ये आरिफीन का दर्जा है। अब तुम इस मकाम तक नहीं पहुँचे तो तुम इसे देख लो कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो बेशक वो तो तुम्हें देख ही रहा है। तो ये हाल गायब कर लो, जब तुम्हें यह आएगा तुम्हारे आज़ा पर, तुम्हारे कल्ब में खशियत पैदा हो जाएगी। लेकिन आज हमारा हाल तो देखें कि हर बंदा हम अपने दिल के अंदर एक बुत को रखें। इसलिए इकबाल ने कहा जो बेसर बसजदा होने लगा तो आने लगी ज़मीं से सदा, तेरा दिल तो है शर्म आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि दिल को शर्म आशना किए बैठे हैं
اور پھر تو یہ ترقی رکھتا ہے کہ تیرا شمار جو ہے فرشتوں میں ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے عروج، اپنے منازل، اپنے رب کو بھول بیٹھا، اپنے رب کو بھول بیٹھا، اور تو اپنے رب کی معراج، نماز کی معراج جو تھی، جو اس کا مقام درجہ تھا، تو اسے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تو اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں۔ تو ایاک نعبد، تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب یہاں پر کئی مسائل اس کے تحت نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبادات کو فرمایا کہ تم میری عبادات کرو، پھر عبادات کیسے کرنی ہے؟ عبادات کرنی ہے تو اولیاء کاملین کے ساتھ رہ کے کرنی ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہ کے کرنی ہے، کہ عابدین کے ساتھ رہ کے کرنی ہے۔ اس کے بارے میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ کی رضا ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کی جائے، اگر جنت کے لیے ہو، دوزخ کے لیے ہو، تو وہ عبادت کامل نہیں۔ کاملین کا حال یہ ہوتا ہے ان کی عبادت صرف محض رضا الہی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ نماز کے ارادے سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، نہ کہ واسطے جنت کے، واسطے دوزخ کے۔ تو کامل اخص الخواص کا تقویٰ کیا ہے کہ ان کی عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ عبد شکورہ کے ضمن میں جو آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت فرمائیں۔ اور اسی وجہ سے نماز کی نیت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے ہم نیت کرتے ہیں۔ تو اب عبادات کے روح سے کیا تعلق بنتا ہے؟ عبادات کا تعلق روح سے کیسا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ انسان غرور کے اندر تھا تو خوشی کی طرف منتقل ہو جائے۔ پہلے انسان جب غرور کی طرف ہوتا ہے، غم کی طرف ہوتا ہے، حزن کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب وہ عبادات کرتا ہے تو ایک روحی تسکین پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں لکھا کہ ایسی توبہ جس کے بعد تمہارے قلب کو سکون ملے، وہ توبہ قبول ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صوفیہ فرماتے تمہاری توبہ رد کر دی گئی ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں۔ تو عبادات وہ ہے جو روح کو تسکین دے۔ اگر ایسی عبادت روح کو مطمئن نہیں کرے، جیسے ظاہری پریکٹس ایکسرسائز ہو رہی ہے، چلے جاتے ہیں، ایک سر جھکائے، اٹھے بیٹھے چلے گئے، مسجد میں تو مسجد میں تو ہیں لیکن دل جو ہے صنم آشنا کیے گئے، اور ایک بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور اپنے دل کو لگائے بیٹھے، تو ان دو بندوں میں بڑا فرق ہے، ان دو بندوں میں بڑا فرق ہے۔ تو عبادات وہی ہیں جس کا تعلق روح کو جو ہے سکون دے، روح کو تسکین بخشے۔ حقیقی عبادت وہی ہے جو روح کو تسکین نہیں بخشتی، روح کو سکون نہیں بخشتی، روح کی کامل ترقی کو روح کو نہیں پہنچاتی، تو ایسی عبادات جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں ناقص ہے۔ تو اسی طرح معلوم ہوا کہ عبادات دنیاوی تکلیفوں کا علاج بھی ہے۔ اس طرح دنیاوی تکلیفوں سے ہم عبادات کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، تو ہمیں سکون اور قلبی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب عبادات جو ہے تمام کے تمام جو ہے اس کا جو ہے پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ خیبر کے دن حضور علیہ السلام کی نیت پر جو ہے آپ نے، اور عبادات کس کے لیے؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی عبادت ہے، جو اس کو پسند عبادت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ خیبر کے موقع جب حضرت علی کی گود ریل مصطفیٰ بنی ہوئی ہے اور چہرہ انور حضرت علی کی گود میں ہے، اور عصر کا وقت جاتا جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے، تو آپ اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اس رب کی رضا اس میں کہ مصطفیٰ کی نیند افضل۔ تو پھر آپ نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ رب کی رضا کیا ہے۔ تو رضا عبادت وہی ہے جس پہ اس کی رضا ہو، جس چیز میں اس کی رضا نہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ پہلا تعلق یہ۔ اور نماز کے دنیاوی تکالیف بھی جو ہیں انسان کو نماز کے اندر محسوس، عبادات کے اندر محسوس نہیں ہوتی ہے، کہ جس طرح کے ایک صحابی جو تھے کہ جب آپ کو نماز کے اندر زخم لگ گیا ایک صحابی کو، تو جب آپ نماز کے دوران آپ نے فرما دیا تکلیف کی وجہ سے، جرح کی وجہ سے، جرح میں شدت ہونے کی وجہ سے، لیکن جب نماز کے دوران آپ کے زخم کو، آپ کی اس زخم کو ہٹا دیے گیا، نکال دیے گیا، اس تکلیف کو دور کر دیا گیا، تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا، تو اس قدر آپ محو ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اپنے رب کے حضور۔ تو یہ کامل عبادات ہے، اللہ کی عبادات ہے۔ تو یہ عبادات ہیں اور یہ معاملات ہیں، عبادات سے تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پہ عابدین میں شامل کرے، اور ہم سب کو عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔